ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ہم نے اس کی آبیاری کرنی ہے، ہم نے اس کو اس منزل تک پہنچانا ہے جس منزل کا خواب ہمارے ان اکابرین نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم نے اس تعبیر کے لیے، اس خواب کی تعبیر کے لیے جو جد و جہد کی، اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے۔ ہم نے پاکستانیوں کو پاکستانی بنانا ہے، اس پروگرام کے ذریعے موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو بیدار کرنا ہے کہ یہ ملک کیوں بنا، کیا مقصد تھا۔ واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ مدینہ ریاست کے بعد دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کی قدر کرنی ہے۔ آزادی، جو لوگ پریشان ہیں آزادی کے لیے، ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مختلف انسٹیٹیوشن سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ سے مخاطب ہوتی ہیں ہمارے صاحب علم حضرات، شخصیات آپ سے بات کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں۔ آج کا پروگرام ہم اسلام آباد سے اباسین یونیورسٹی کے اس آڈیٹوریم سے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی اس کے اندر ہیں پروفیسر ڈاکٹر بشیر خان صاحب، وائس پریزیڈنٹ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو پیغام پاکستان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، اپنا ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو اس یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیا کیا یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی ملک کی ترقی میں اس کے مین پاور کا بڑا رول ہوتا ہے۔ جیسے منرلز ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، تو یہ جو مین پاور ہے میرے خیال میں اس سے سب سے زیادہ بڑی ریسورس اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اس لحاظ سے جیسے کہ پاکستان کی آبادی ہے تو اس میں 50% سے زیادہ یوتھ کی آبادی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو اس ملک کے لیے کیا، اچھا کیا، برا کیا، لیکن جو اب ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے وہ ہماری ان یوتھ سے ہے۔ تو یہ یونیورسٹی، یہ کیمپس یہاں اسلام آباد میں 2011 میں شروع ہوئی تھی، اور جس طرح کی شروع میں ہر ایک انسٹیٹیوشن ابتدائی مراحل سے گزرتا ہے تو کم تعداد تھی، تھوڑے ڈپارٹمنٹ تھے، اور اب ماشاءاللہ اس میں تقریباً 3000 تک کی اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً 40 کے برابر ہمارے ڈگری پروگرام ہے، اور جتنی بھی عصر حاضر کے پروگرامز ہیں جس کا ڈیمانڈ ہے دنیا میں اور پاکستان میں، اور جو کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے مین پاور میں ہونی چاہیے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، سوشل سائنسز ہے، ہیومینٹیز ہے، تو اس سب کے ڈگری پروگرام ہم یہاں ماسٹرز اور گریجویٹ بیچلر لیول کے ہم پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ بھی آپ نے کون کون سی جگہ پر کام کیا ہے؟ اصل میں نے اس عمر میں پاکستان کے تقریباً 4-5 یونیورسٹیوں میں کام کیا ہے۔ میری ابتدا گومل یونیورسٹی سے ہوئی، اور گومل یونیورسٹی میں میں نے لیکچرر رہا، اسسٹنٹ پروفیسر رہا، ایسوسیٹ پروفیسر رہا، چیف پراکٹر رہا، اور پھر وہاں سے میں نے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی میں نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ پڑھایا بھی میں نے بہت ساری باہر کی یونیورسٹیوں میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا، وہاں پہ میں نے پڑھایا ہے۔ ایک اور یونیورسٹی سائنس ملیشیا ہے پیننگ میں، ملیشیا میں، ادھر سے میں نے پڑھایا ہے۔ سعودی عرب کے امام محمد یونیورسٹی، اسی کے سٹاف میں، ان کے فارن ایکسپرٹ میں تھا، لیکن میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے۔ وہاں پہ میں نے پی ایچ ڈی پروگرام شروع کیا تھا، اور میں پائنیئرز ہوں پی ایچ ڈی پروگرام کا۔ وہاں پہ ڈین بھی رہا ہوں اسلامک یونیورسٹی میں، وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں۔ تو یہ میری یہاں اقرا یونیورسٹی ایک اسلام آباد میں ہے پرائیویٹ، تو یہ میری ساری جو میری خدمات تھی اپنی اس کے مطابق میں نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام پیغام پاکستان کے ذریعے ہم پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور ان کوشچنس کا آنسر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو بلیم کرتے ہیں، پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت دہشت گردی ہوتی ہے، ایکسٹریمزم ہے، سب کچھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام تو اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا. آپ نے پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، آپ فرمائیے کہ پیغام پاکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور کیا بتانا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں گا کہ اسلام بذات خود امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ساری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے اس وقت روم میں ان کے حکمران تھے، ایران میں ایرانین. اسلام کیسے پھیلا؟ اس نے یہ میسج دیا ایکولیٹی کا. اس نے سارے جو برے اس وقت کے کام تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ جو پیغام پاکستان ہے، میں آپ کی ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے سب کے لیے یہ بتا دوں گا کہ دس از اے میسج آف پیس، ٹرینکویلٹی، ایکویلٹی اینڈ ریجیکشن ٹو آل ایکٹ آف ٹیررزم، ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم. میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری بھی بتا دوں گا. یہ 2017 میں اس دور میں بلکہ شروع سے پاکستان میں یہ ایکسٹریمزم کے بڑے واقعات ہو رہے تھے، اور ہمارے ہاں یہ جو سوسائڈل اٹیمپٹس ہے اور یہ حملے ہو رہے تھے اسٹیٹ کے اس میکینزم پہ. تو اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ اس قوم کو ہم کیا پیغام دے دیں، اس قوم کو ہم کون سی نیریٹو دے دیں، اس قوم کو ہم کیسے ایک پوائنٹ پہ جمع کر لیں. تو یہ پیغام پاکستان 2017 میں، مئی 2017 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ادھر ایک کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس پاکستانی سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ پاکستانی سوسائٹی، اور اس میں یہ کانفرنس ہوئی تھی. تو اس دوران اس کانفرنس میں یہ ایک نیریٹو دیا گیا، اور اس میں پھر ایک فتویٰ بھی پاکستان کے علماء کی طرف سے سارے اسکول آف تھاٹس کی، جس میں جتنے سارے اسکول آف تھاٹس تھے وہ سب آئے تھے، اکوڑا خٹ کے، کراچی کے، اور انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا بالکل یونینیمسلی ایگریڈ، اور اس پہ دستخط تھے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کی حفاظت ایسی ہے جب ہم اپنی دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے کوئی 1800-1900 علماء اور اسکالرس تھے جنہوں نے اس ڈاکومنٹ پر سائن کیا تھا. بالکل اس پہ، اور یہ ایک فتویٰ جاری کیا تھا، اور وہ اس کانفرنس کا اور اس پیغام پاکستان کا ایک حصہ بنایا گیا، اور پھر اس کی اپروول اسٹیٹ سے ہوئی تھی. وہ بھی ہوئی. اس کے علاوہ شیخ ڈاکٹر احمد طیب، گرینڈ مفتی ایجپٹ، ڈاکٹر شوقی علام اور شیخ الازہر، ان سب نے بھی اس کو انڈورس کیا وہاں سے، اور اس کو پھر ہمارے اسٹیٹ نے اپروو کیا اور پبلش کیا. جی جی جی. اور پھر آگے اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے آگے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو فتویٰ تھا اور اس کی جو ساری اس میں جو ریفرنسز تھی وہ اس امپلیمنٹیشن کوڈ آف کنڈکٹ بتایا گیا، اور اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا، مجھے ابھی تک جو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نوجوانان اور پھر معماران قوم، اس میں سب اس کا ایک رول ہوگا کہ یہ اس قوم کو بتا دے کہ ابھی پاکستان ہے تو ہم ہے، کوئی شک نہیں. اور میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں، جنرل ڈسکشن جب ہم اس میں کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا، بلکہ ہم نے خود بھی اس میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس نے سارے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا تھا. کوئی شک نہیں. قاری صاحب اس سلسلے میں جب بھی میں باہر گیا ہوں، یو کے میں، فلپین میں، ملیشیا میں، ان سارے ملکوں میں، تو وہاں پہ ایک چیز، بلکہ ایون ایک دفعہ میں انگلینڈ میں تھا، تو وہاں پہ وہ ہمیں کسی جگہ پہ لے گئے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے، لینڈ ریکارڈ سسٹم، اور ہمارا، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اچھا ہمارا جو شریعت کا نظام ہے یہ کورٹس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو مجھے اس وقت یہ بات ذہن میں آئی. مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب جاتا ہوں یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں جاتا ہوں، میں ان سے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں سے کون سا لا ہے یہاں پر جو امپلیمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے، اس طرح اتنا اچھا نظام چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر لا ہے. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا، وہ لوگ اس کو پریکٹس کر کے آگے نکل گئے. جی جی جی. نہیں، اس کے بارے میں میری ایک اور توجہ ہے. میں لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ میں یورپ گیا، میں نے اسلام دیکھا، اگرچہ وہاں پہ مسلمان نہیں تھے. پاکستان میں آیا یا اور اسلامی دنیا میں، یہاں میں نے مسلمان دیکھے لیکن وہ نظام نہیں دیکھا. تو اس نظام سے دوری کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے.
تو اللہ کرے اسی پیغام پاکستان کا یہ ایک موٹو ہے کہ بھی ہم اس یوتھ کو یہ بتا دیں کہ اس پاکستان کے لیے کام کریں اور کہ ہمیشہ سے نو ٹو اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، بالکل ٹھیک ہے. اینی جو ہے نا ریڈیکلائزیشن، نو ایکسٹریمزم. پیار محبت سے ہم نے اس ملک کو بنانا ہے. اور اس پروگرام کا مین یہ بھی حصہ تھا کہ ہم یونیورسٹیوں میں جائیں گے، اور اس کا ایک یونیورسٹی تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ جو انٹرافیتھ ڈائیلاگ، انٹرافیتھ ہارمونی، وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. ڈاکٹر صاحب ایبسین یونیورسٹی کے اندر اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے؟ میں اپنی ذاتی طور پہ اور میں جو میرے کولیگ ہے ان سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بھی جب آپ اپنی سبجیکٹ کے بارے میں جب ایک لیکچر لیتے ہیں تو کوئی 5-6 منٹ اس پیغام پاکستان، مذہب کے بارے میں اور اس قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں، وہ جو ہے نا ملک کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے یہ. میں ہمیشہ سے میرا جو بھی سبجیکٹ ہے، میں مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں، HR میں پڑھاتا ہوں، تو میرا اس میں آخر میں ایک چیپٹر ہوتا ہے جو کہ میرے کورس آؤٹ لائن کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسلامک پرسپیکٹیو آف چینج. مثال کے طور پر چینج مینجمنٹ کا ہے، اسلامک پرسپیکٹیو آف مارکیٹنگ. کہ مارکیٹنگ، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایز اے ریلیجن ٹیچز یو فرام کریڈل ٹو ڈیتھ، تو اس کے بارے میں جب یہ ساری چیزوں کو اس نے ایک سیاسی نظام دیا ہے، ایک معاشی نظام دیا ہے، یہ مینجمنٹ اس سے آؤٹ نہیں ہے، لا اس سے آؤٹ نہیں. تو جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں، ایون سائنس کے بارے میں بھی، اس میں ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ ہم بتا رہے ہیں اور ہم آئندہ بھی بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب سائنس تو آج ڈیولپ ہوئی ہے، جی 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 50-60 سال کی بات ہے. قرآن نے تو وہ چیزیں 1400 سال پہلے بتا دی جو سائنس نے اب آ کے ڈسکور کی. دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے کہ آپ ذرا بہتر اگر مجھ سے اس کی کہ کل شیء حی من الماء، یہ آج سائنس نے اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی سے اس دنیا میں حیات ہے. آج سائنس نے یہ دریافت کیا کہ پانی میں آکسیجن ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے. یعنی سائنس نے تو اب بتایا نا کہ H2O ہائیڈروجن کے 2 مالیکول اور آکسیجن کے. تو یہ تو قرآن نے اس دور میں اس وقت بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ، ہم اس طرح سے تو نہیں کہتے لیکن ظاہری طور پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے. اس وجہ سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دین پاکستان میں خاص کر، اور اس کو کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دس از ناٹ اونلی پاکستان. تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان مینز، اور اس کے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ نتھنگ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ول بی دا لاز، کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف کوئی قانون، فرسٹ اس کا پریمبل میں یہ لکھا ہے. تو جتنا ہم ان کو بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی ہم پروگرام کریں گے اور سیمینار کریں گے. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة
قرآن کہتا ہے کہ لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت رحمت اللہ. اللہ، اس کی نا رحمت امید سے ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل نا امید اور ہے. مایوسی ویسے بھی کفر ہے، تو ہم مایوس نہیں ہیں. ہماری قوم بیدار قوم ہے، ہمت والی قوم ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے. ہم بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم بچوں سے کویشچنز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مہا ہے اینڈ آئی ایم ڈوئنگ ڈی پی ٹی. میرا سوال یہ ہے کہ عباسین یونیورسٹی میں طلباء کو کون سے تعلیم اور تحقیق کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے اپنے جو پروگرام آج کل ہماری اس یونیورسٹی میں ہے، تو میرے خیال میں وہ لیٹسٹ نیڈ آف دی ٹائم ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے ہمارے سوسائٹی میں، اور جو انٹرنیشنل لیول کے پروگرام ہیں ہمارے وہ ہیں. لیکن پھر بھی ہمیشہ سے دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ، آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے، بلکہ ہمارے وہ پائپ لائن میں ہے کہ جس طرح کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، اور ہمارا یہ جو ڈسپینسر میڈیکل کے کورسز ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے ہم شروع کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ مواقع اور ریسرچ کے ملیں. تو یہ ہمارے پروگرامز میں ہے. السلام علیکم. مائی نیم از محمد طہا وقار. آئی ایم ڈوئنگ وی این سائنسز. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے، کیا پیغام پاکستان کے بنیادی تصورات پر کیمپس میں کوئی پروگرام منعقد کیے جائیں گے؟ ایسی کوئی فارمل پروگرام ہوئی نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ایز اے این ایجوکیٹڈ پرسن، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ. تو یہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ تر یہاں پہ وہ کوشش کریں کہ فائدہ ملک کے لیے اور ہمارے سب کے لیے اس کا ایک فائدہ ہو. السلام علیکم. آئی ایم سہریش پروین، فیکلٹی ممبر آف H&D ڈپارٹمنٹ. سر، میرا آپ سے کویشچن ہے، کیا عباسین یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں پریزنٹلی جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، سبجیکٹ یا کورسز، کیا وہ عملی طور پہ بینیفیشیل ان فیوچر ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا، ویسے ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو وہ تعلیم دیں جو ان کی پریکٹیکل زندگی میں کام آئے. لیکن ایک سبجیکٹ یا دو سبجیکٹس یا بہت سارے معاملات میں، جس طرح کہ ہم اس کو ایک انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں، وہ انٹرپرینیورشپ کیا ہے؟ اس میں ہم ان کو یہ پڑھاتے ہیں کہ ڈونٹ ویٹ فار یور جابس، ٹرائی ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس. اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرے اینڈ دین گیو امپلائمنٹ ٹو ادر پیپل. تو اس طرح یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی پریکٹیکل لائف میں، اور عام طور پہ یہ جتنے سارے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے سارے لائف سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا پڑھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آگے پریکٹیکل لائف میں یہ کیسے استعمال کریں گے. تو پوری کوشش ہماری اسی سے کہ ان کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو. السلام علیکم سر، میرا نام محمد توقیر رنجا ہے، اور آپ کا یہ انتہائی شاندار پروگرام ہے. ایز اسٹوڈنٹ میرا یہ سوال ہے کہ ہم پیغام پاکستان مہم کا کس طرح حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے پاکستانی، یہ ہم پہ ایک فرض عائد ہوتی ہے کہ یہ جو پیغام پاکستان کی فلاسفی ہے، ٹو لیو ان پیس، اور اس پاکستان کے لیے ہم وہ کچھ کریں کہ ساری دنیا میں اس کا نام روشن ہو، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے. اس کے نیریٹیو میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے لوکل کونسلر ہے وہ بھی اپنا رول ادا کرے. ہمارا جو مولوی صاحب ہے وہ مسجد میں جا کے اس پیغام کو آگے پھیلائیں. لیکن ہمیں زیادہ توقع ان نوجوانوں سے ہے کہ آپ اپنی اس یونیورسٹی میں ایک ایسی سوسائٹی کو، جس کو آپ بتا دیں کہ پیغام پاکستان سوسائٹی، اور اس کے لیے پر مختلف پروگرام بنائیں جس میں لیکچرز ہوں گے، جس میں سیمینارز ہوں گے، جس میں باہر سے علماء کرام ہوں گے، جس میں باہر سے اسکالرز ہوں گے، کہ وہ انوائٹ ہم ان کو کریں اور اس پیغام کو فردر پھیلائیں تاکہ پاکستان کا نام اور پاکستان کی دنیا میں غالب آ جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کا. یقیناً آپ کی جو گفتگو ہے اپنے تجربے کی بنا پر، اور پھر آپ تو اس کا حصہ بھی رہے ہیں، تو اس کی روشنی میں آپ نے گفتگو ہم تک پہنچائی، ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ناظرین سامعین، آج کے مہمان خصوصی تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد بشیر خان صاحب، وائس پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی. انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک نئے وینیو کے ساتھ، ایک نئی یونیورسٹی کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اس وقت کے لیے اپنے میزبان قاری سے اس صداقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.